إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ قدر کی مکمل سورت کی تلاوت کی ہے، جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن اور شب قدر کا تذکرہ اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ ہم رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے اور اس کا 2 عشرہ گزر چکا ہے، اور آج مغرب بعد سے اس کا آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا، اور آج ہی سے تاخراتوں کی شروعات بھی ہو جائے گی، جس کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں تلاش کرو، اور وہ کیا ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 تاخراتیں ہیں۔ ان تاخراتوں میں جاگ کر عبادات کا اہتمام کر اس کو تلاش کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت ہی خصوصیات اور فضائل اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے یہ آخری عشرے کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی جستجو اور لگن کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار کا اختتامی دور ہے، اختتامی زمانہ چل رہا ہے،
جس طرح لوگ سیزن کی اختتامی دور میں اختتام میں لوگ بڑا محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور بڑی جافشانی اور بڑی محنت کوشش کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور ہر طرح کا چین سکون کو قربان کر دیتے ہیں اور بڑا ہی تکلیف اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، برداشت کر لیتے ہیں، پھر تو پورا سال آرام ہی آرام کرنا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ نیکیوں کا موسمی بہار کا اختتامی وقت ہے، اختتامی زمانہ چل رہا ہے۔ اس وقت میں نیکیوں کی مانگ، نیکیوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اجر و ثواب، عطا، بخشش، جہنم سے آزادی، اللہ کی طرف سے عنایات اور توجہات، اس کی گرم بازاری ہو جاتی ہے، یہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم اس عظیم عشرے کو، اس آخری عشرے کو بڑا ہی بے دردی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سہولتوں اور آسانیوں کے باوجود اعتکاف نہیں کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور طاق راتوں کو یوں ہی گپ شپ میں، بات چیت میں ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس آخری عشرے کو خریداری، مارکیٹنگ، شاپنگ کا عشرہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس آخری عشرے میں مسجد کو آباد کرنے کے بجائے مارکیٹ، بازاروں کو آباد کرتے ہیں اور خریداری کی ایک دھوم مچی ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہر طرف مسلم خواتین اور مردوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ شاپنگ ہی کرنا ہے، عید کی مارکیٹنگ ہی کرنا ان کا مقصد ہے، اور خریداری کی فکر میں، اس کے شوق میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس آخری عشرے کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ کس قدر محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں نیکیوں سے مالا مال کرنے کے لیے آیا تھا، جس کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر ساعت میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس میں جہنم کی آزادی ملتی ہے اور اس میں اجر ثواب کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اسی مہینے کو بڑا ہی لاپرواہی، سستی، غفلت سے گزار دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص اس کا آخری عشرہ ہم بازاروں میں اور مارکیٹوں میں ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا جائے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ کے اعتبار سے اور کے لحاظ سے خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے۔ آئیے ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس آخری عشرے کی سب سے پہلی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کرتے تھے، زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے تھے اور عشروں کے بنسبت۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ جو محنت، جو عبادت
اور عشرے میں کیا کرتے نہیں تھے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ ویقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے عبادات کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اور کیا کرتے؟ وہ احیا لیلہ، اور اس کی راتوں کو جاگتے ہیں، ویقظ اہلہ، اور خود اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے کیا؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، یعنی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے عبادات کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اور جو محنت، جو عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے وہ اس سے پہلے کرتے نہیں تھے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک لفظ ہے کیا؟ احیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، یعنی آج سے ان 10 دنوں میں راتوں کو جاگتے ہیں، یعنی رات کا اکثر اوقات جاگ کے گزارتے ہیں، عبادات میں، ریاضات میں گزارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لفظ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ 5 طاق رات میں تو جاگنا ہی جاگنا آپ کو ہے، خصوصی حکم ہے، باقی اس کے علاوہ 5 جو اور ہیں اس میں بھی جاگنا آپ کو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کی پوری رات کو جاگتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، پوری رات، 10 رات کو، 5 تو آپ کو جاگنا ہی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ 5 جو اور ہیں اس میں بھی جاگنا ہے آپ کو۔ نبی کا عمل موجود ہے یہاں، اور اللہ کے نبی کا یہ بھی عمل ہے کیا؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، 5 کے علاوہ 5، یعنی کہ پورا عشرہ کو جاگنا، عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ ہے پہلی خصوصیت اس آخری عشرے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں عبادات کے اندر اور ریاضت کے اندر، جو محنت، جو کوشش پہلے 2 عشرے میں کیا کرتے نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اسی آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں، زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ رمضان کی شروعات ہوتی ہی گرم جوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، خوب اس کا اظہار کرتے ہیں شروعات میں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، اس کا اختتام قریب آتا ہے، ویسے ہی ہمارے اندر سستی، لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا الٹا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور زیادہ شوق دکھانا ہے اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنا، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس آخری عشرے کی پہلی خصوصیت کہ اس آخری عشرے میں زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح اس آخری عشرے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں کہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے، اسی خصوصیت ہے یہ، اور اس کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے، اس کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے پوری صورت نازل کر دیا، پوری صورت ہی نازل کر دیا، اتار دیا سورہ قدر کے نام سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری صورت اس میں موجود ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر کے اندر میں، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں، آپ کو معلوم کیا ہے کہ شب قدر کیا ہے، بلکہ اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات فرشتے اللہ کے معاملات کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی، امن والی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے شب قدر میں قیام اللیل کیا، نمازیں پڑھی، نوافل
کیا جائے گی کہ ایمان احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ آج سے شروع ہو جائے گی، آج سے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا، اور اس سے محروم ہونے والا وہی ہے جو بد نصیب ہو، جو بد نصیب ہی اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شب قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کا 3 معنی ہے۔ قدر، شب معنی فارسی کا لفظ ہے قدر، قدر کا 3 معنی ہے، اور تینوں ہی اس رات ہوتا ہے، تینوں ہی اس رات مطلوب مقصود ہے۔ کیا ہے قدر کا پہلا معنی؟ کیا ہے؟ عظمت، فضیلت، بزرگی، احترام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ رات بڑی عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، احترام والی ہے، عبادات کے حساب سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ خود اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس ایک رات میں جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو یہ ہے قدر کا پہلا معنی، عظمت، فضیلت۔ قدر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تنگی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہے تنگی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس رات فرشتوں کا نزول اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، اور ان کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تنگی کا معنی، تو اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہے قدر کا دوسرا معنی، تنگی۔ تو اس رات ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح قدر کا تیسرا معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ قدر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر، اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے اس رات سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، سال بھر کی لسٹ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اور وہ فرشتے سال بھر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کس کی جان لینا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے، کس کو زندگی بخشنا ہے، کس کو صحت تندرستی عطا کرنا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو عزت ادا کرنا ہے، کس کو ذلت تخاری سے ہمکنار کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات دے دیا جاتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، اور اسی حساب سے یہ فرشتے سال بھر وہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ جان لیں، شب قدر میں جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی حساب سے اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نئی تقدیر لکھی جا رہی ہے، اب تقدیر لکھی جا رہی ہے، اب دنیا میں ہم آ چکے ہیں، اب ہر سال شب قدر میں نئی تقدیر بنائی جائے گی ہر انسان کی، ہر جاندار کی۔ ایسا نہیں، بلکہ جو تقدیر محفوظ ہے لوح محفوظ میں، اسی حساب سے اس کو تفصیلات دے دی جاتی ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں۔ اس لیے کہ ایک مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر میں۔ تو اب جو شب قدر میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی حساب سے ہوتا ہے، یعنی جو لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی حساب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو اب اس طرح سمجھیں کہ لوح محفوظ کے اندر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے سب لوگوں کی، ہماری اور آپ کی، بس کیا ہوتا ہے اس رات اس کا اجرا ہوتا ہے، اس کا اجرا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں اس کو دے دیا جاتا ہے۔ کوئی نئی تقدیر لکھی نہیں جاتی ہے آپ کی اور ہماری، بس جو لکھا ہوا ہے پہلے سے بس اسی کو تھما دیا جاتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں کہ ہاں پورا سال آپ کو یہ ڈیوٹی انجام دینا ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس رات تقدیر کا بننے اور سننے کا مسئلہ اللہ بیان کرتا ہے سورہ دخان کے اندر میں، کیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ہر حکمت والے فیصلے
حکمت والی معاملہ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس رات فیصلہ کیا جاتا ہے، تقدیر کا بننا اور بگڑنا اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قدر کا 3 معنی، اور تینوں اس میں ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے۔ تو اس تعلق سے حدیث میں وضاحت صراحت موجود نہیں ہے کہ ہاں صرف اسی رات کو ہے، 27 کو ہے یا 21 کو ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کوئی خاص نہیں ہے، بس تلاش کرنا ہے۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اور نکل جائے گی، لیکن شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا۔ شروعات میں، بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین، اس کے علم دے دیا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے آ رہے تھے کہ اس کو ہم بتا دیں کون سی رات شب قدر ہے۔ لیکن کیا ہوا، راستے میں کچھ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، لڑنے لگے۔ تو اب کیا ہوا، وہ علم اٹھا لیا گیا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بتانے کے لیے، یہ خبر دینے کے لیے کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ پھر کیا ہوا، تو ہوا یہ کہ راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ تو جب جھگڑا کرنے لگے تو یہ علم اٹھا لیا گیا، اس کی تعین، اس کے علم اٹھا لیا گیا، فروفیات اس کو چھین لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا صحابہ کرام سے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، اس میں تلاش کرو۔ خیر کیسے ہے، بھلائی کیسی ہے؟ بھلائی اس طرح ہے کہ جب ہم 5 راتوں میں جاگیں گے تو ہمیں سب کا ثواب ملے گا، سب کا اجر ملے گا۔ اس طرح بھلائی مجھے حاصل ہو جائے گی کہ ساری رات 5 راتوں کے جاگنے کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے گا، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف بھی موجود ہے کہ آپس میں لڑنا، آپس میں اختلاف انتشار کرنا، اس کے نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس سے خیر بھلائی اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تعین موجود تھی، اللہ کے نبی بتانے آ رہے تھے، لیکن کیوں اٹھا لیا گیا؟ جھگڑا کی بنا پر، فساد کی بنا پر، اختلاف کی بنا پر۔ تو یہ نقصان ہے، یہ نحوست ہے آپس میں لڑنا جھگڑنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی شب قدر کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، کچھ علامات موجود ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نشانیاں 5 ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت شب قدر کی یہ ہے کہ شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے، اس صبح میں جو سورج نکلتا ہے وہ تشت کی طرح نکلتا ہے، تشت کی طرح۔ یہ ہے پہلی نشانی شب قدر کی۔ اسی طرح اس کی دوسری نشانی علامت یہ ہے کہ شب قدر کا جو صبح ہوتی ہے اس میں جو سورج نکلتا ہے اس کی سورج کے اندر شعاع نہیں ہوتی ہے، کرنیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہے اس کی دوسری پہچان علامت۔ اسی طرح شب قدر کی تیسری پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ رات بڑا معتدل ہوتی ہے، معتدل، نہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرمی، نہ سردی نہ گرمی، بالکل درمیان والا موسم ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے، اس میں ہوائیں چلتی ہیں، اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی تیسری پہچان علامت۔ اسی طرح شب قدر کی چوتھی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس رات کا چاند، یعنی اس رات کا چاند ایک بڑا سا تھالا کا کنارہ کی طرح دکھتا ہے، جیسے بڑا تھالا ہو، تھالی ہو، اس کا ایک کنارہ ہو، اس طرح وہ نظر آتا ہے، دکھتا ہے وہ۔ اسی طرح شب قدر کی 5ویں پہچان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے شب قدر کی 5 علامات، 5 پہچان۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، مجھے اس کے علم ہو جائے علامات کی بنا پر، علامات کو دیکھ کے کہ ہاں یہ رات شب قدر ہے، تو ہم کیا کریں اس میں؟ ہم اگر مجھے اس کا علم ہو جائے کہ یہ رات ہی شب قدر ہے، علامات کو دیکھ کر، تو ہم کیا کریں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو. کیا دعا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے دعا کیا جائے. یہ معافی کی دعا ہے چونکہ اصل چیز معافی ہے. دیکھیے غور کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی دعا نہیں سکھائی. مال کی، اولاد کی دعا نہیں سکھائی. کیا؟ ایک چیز کی دعا. کیونکہ رمضان کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ گناہوں کا دھو جانا، بخشش کا ہو جانا، مغفرت کا ہو جانا، جنت میں چلا جانا اور جہنم سے بچ جانا. یہ اصل مقصد ہے رمضان کے آنے کا. تو اس لیے اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ دعا یہ کیا کرو؟ معافی کی دعا، بخشش کی دعا کا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے کیا جانا چاہیے اس رات کے اندر. تو یہ ہے اس رات کی کچھ نشانیاں اور اس کا خاص عمل. دعا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور بھی تقریر کرنا، اس کو بلوانا، درس دینا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بس یہ خاص دعا ہے، اس میں دعا کیا جائے، نفل کی ادائیگی کی جائے، تلاوت کی جائے. یہ بس یہی ہے. عام اعمال ہے، کوئی خاص عمل اس کا نہیں ہے. اسی طرح اس آخری عشرے کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے. بیٹھے ہیں اور ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کر پائے، چھوٹ گیا کسی وجہ سے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے آخری 10 دنوں میں اس کا قضا کیا، اس کو پورا کیا، اعتکاف کیا. اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیے. یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے چھوٹ گیا تو بعد میں کر رہے ہیں اس کو. بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کر پائے کسی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال، یعنی اس مہینے کے بعد جو آئے گا، ماہ شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا ہے. اگر یہ اتنا اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں کرتے؟ چھوڑ دیتے. لیکن قضا کیا اللہ کے نبی نے، رمضان کے بعد بھی کیا. تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. تو یہ سنت چھوٹنا نہ پائے اس مہینے کے اندر میں. اسی طرح اس آخری عشرے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. فطرانہ، یہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ روزے کے اختتام پر روزے دار کو اپنے روزے کی پاکی اور طہارت کے لیے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کو ہمت افزائی کے لیے کیا غلہ کی شکل میں دیا جاتا ہے. اس کا نام فطرہ ہے. اور یہ کب دینا ہے؟ یہ عید سے پہلے آپ کو ادا کر دینا ہے. اور یہ سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے. چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا، غلام آزاد، روزے دار بے روزے دار، سب پر فرض ہے. یہ سب کو ادا کرنا ہے، سب کو دینا ہے. یہاں تک کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو جا رہا ہے عید سے پہلے اس کو بھی آپ کا فطرہ ادا کرنا ہے. اگر یہ بچہ کی ولادت ہو گئی عید سے پہلے چاند رات کو تو اس کا بھی آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے. یہ سب پر فرض ہے، چھوٹا بڑا سب پر فرض ہے. یہ روزے دار ہوں یا نہ ہو سب پر فرض ہے. یہ کتنا ہے؟ یہ 1 سا. کتنا ہے یہ؟ 1 سا. اور سا ہوتا ہے آج کے موجودہ پیمانے کے لحاظ سے کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے وہ. اور یہ کیا دینا ہے؟ کیا دیا جائے؟ اس میں غلہ دیا جائے، اناج دیا جائے. کیونکہ صحابہ کرام غلہ دیا کرتے تھے، جو کھایا کرتے تھے وہ جو پنیر یہ سب دیا کرتے تھے. یعنی جو غذا تھی ان کی اس زمانے میں وہ دیا کرتے تھے. تو ہم بھی جو غذا کھاتے ہیں آج کے زمانے میں وہ عطا کریں، وہ دیں. آج ہم کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں غذا کے طور پر. اصل تو یہی ہے نا، ہم یہ کھاتے ہیں تو ہم یہ دے دیں. کتنا؟ 2.5 کلو دیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کر دیا. فرض کا لفظ ہے، یہ فرض ہے، لفظ یہ کا فرض، یہ فرض کر دیا گیا ہے. کتنا؟ ساعم.
ایک سا من تمرن او شعیر، کھجور میں سے یا جو میں سے، یہ غلہ ہے اس وقت لوگ کھایا کرتے تھے. ایک سا من تمرن او شعیر، فرض کس پر ہے؟ سب پر. علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، والذکری والانثی، عورت پر بھی، مرد پر بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بڑے پر، سب پر فرض ہے. یہ سب کو دیا جائے، سب سے کی طرف سے ادا کرنا ہے اس کو. اور کب ادا کرنا ہے؟ یہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے. بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی وہ دے دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے. تو یہ ہے اس آخری عشرے کی خصوصیات اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت. اور اس کی آخری خصوصیت، فضیلت یہ ہے، آخری خصوصیت 5ویں کیا ہے کہ اس آخری عشرے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. قرآن اس میں نازل ہوا، یہ بڑی شرف کی بات ہے. کسی اور بھی عشرے میں، نہ ماہ شوال کے عشرے میں، نہ ماہ محرم کے عشرے میں اس میں قرآن کا نزول نہیں ہوا، بلکہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے ہی میں قرآن کا نازل ہونا ثابت ہے، اور قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ ہے 5 خصوصیات اور 5 فضائل اس آخری عشرے کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.